رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء. قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، پچھلے جمعے ان اشخاص کے متعلق چند گزارشات عرض کی تھیں کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا اور جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. آج کے اس نشست میں ان لوگوں کا اور ان اشخاص کا ذکر کیا جائے گا کہ جن کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، ان کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، نہ ان کی دعا کو دنیا میں قبول کیا جاتا ہے نہ آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی دعا مردود ہوتی ہے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں شرف باریابی نصیب نہیں ہوتی. کچھ ضمناً اصول تو وہی ہیں جو پچھلے جمعے عرض کیے تھے کہ جو انسان اکل حلال کی جستجو نہیں کرتا، حرام کماتا ہے یا حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی. یہ بھی عرض کیا تھا ضمناً کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داری نہیں نبھاتا، وہ شخص بھی اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. اسی طرح جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو نہیں مانتا، ان پر عمل نہیں کرتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایسے اشخاص ہیں جن کو بعض احادیث میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، انفرادی طور پر بھی اور عمومی طور پر بھی، جن کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے اور ان کو شرف قبولیت نصیب نہیں ہوتا. ان لوگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی طور پر دعاؤں کے مردود ہونے کے اسباب بیان فرمائے ہیں، ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ جن کی دعا کسی مخصوص فرد کے لیے قبول نہیں کی جاتی. باقی امور میں اگر قبول کی جاتی ہو تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن مخصوص افراد کی، مخصوص لوگوں کے لیے جو دعا ہوتی ہے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا. اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے اندر یہ 3 خرابیاں ایسی ہیں جو کہ عام ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم. 3 لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنے سامنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی
فلم يطلقها. اب دیکھیں حدیث کا ظاہر ترجمہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس کے نکاح میں بدمزاج بیوی ہے، اس کی بیوی بدمزاج ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار بیوی ہے، اور حدیث میں آیا فلم یطلقها، وہ اس کو طلاق نہیں دیتا. اس کی بدمزاجی، اس کی بد کرداری، اس کی بدتمیزی کے باوجود وہ اپنی بیوی کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اس کی دعا، اگر وہ بد دعا کرتا ہے اپنی بیوی کے خلاف تو بد دعا دیتا ہے جب اپنی بیوی کو، اگرچہ اس کی بیوی ہی گناہ گار ہے، یہ بڑا نیک شریف بندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بیوی کے لیے قبول نہیں فرماتا. اب حدیث کا ظاہر یہ ہے، تو اس حدیث کے اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو پھر اس کا معنی یہی بنتا ہے گویا کہ اس حدیث میں طلاق کی ترغیب دی گئی ہے کہ جس کی بیوی بد مزاج ہو، بد خلق ہو، بدتمیز ہو، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. تو دیکھیے حدیث کا ظاہر یہ ہے، لیکن اگر ہم دیگر احادیث کو دیکھیں اور پورے احادیث کے مجموعے کو اور ہماری شریعت اور دین کا جو مزاج ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے، اگر اس کو دیکھیں تو پھر اس کا ظاہر مطلب جو ہے یہ نہیں بنتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی ایک حدیث کو یا کسی ایک آیت کے ظاہر کو لے کر پورے دین کو اس پر بنا نہیں کرنا چاہیے. کسی ایک حدیث کو لے کر اس کی تشریحات اور باقی پورے ذخیرے احادیث کو فراموش کرتے ہوئے اگر کسی ایک حدیث پر عمل کیا جائے تو پھر وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضور نے فرمایا ایسا شخص جس کے نکاح میں بدتمیز اور بد اخلاق بیوی ہے وہ اس کو طلاق نہیں دیتا اور طلاق کی بجائے اس کو بد دعائیں دیتا ہے. اگرچہ یہ شخص بالکل سچ حق پر ہے، یہ شخص مظلوم ہے، لیکن اس کی بد دعا بیوی کے حق میں قبول اللہ نہیں فرماتا، اللہ رد فرما دیتا ہے. ظاہر اس کا یہ ہے، لیکن اگر دین کے مزاج کو اور احادیث مبارکہ دیگر کو دیکھا جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی بیوی بد مزاج ہے، اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، تو پھر اس کے لیے دو طریقے جو کہ دیگر احادیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی گھر کے اندر اپنے خاوند کے ساتھ ہی بد مزاج ہے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بد مزاجی کرتی ہے، اس کے خاوند کے ساتھ جو ہے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بدتمیزی کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، تو پھر اس شخص کو سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی بیوی کی ان تکالیف پر صبر کرنا چاہیے کہ وہ صبر کرے. اور دیگر احادیث میں آتا ہے اگر ایک شخص اپنی بیوی کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، یاد رکھیے اس میں بے حیائی داخل نہیں ہے. اگر اس کی بیوی بد کردار ہے، بے حیائی ہے اور وہ دیگر لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرتی ہے تو وہ اس سے پھر باہر ہے. بات اس بیوی کی ہو رہی ہے جو بد کردار نہیں ہے، وہ دیگر لوگوں کی خواہشمند نہیں ہے، لیکن اس کا مزاج بہت تیز ہے، اپنے خاوند کی قدر نہیں کرتی، خاوند کی عزت نہیں کرتی، اپنے خاوند کے ساتھ ہر وقت بد مزاجی اور بد اخلاقی سے پیش آتی ہے. تو اس کے لیے پہلا حکم شریعت نے یہ دیا ہے، حدیث میں آتا ہے ایسا خاوند صبر کرے. اگر وہ صبر کرے گا اس کی تکالیف پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرمائے گا کہ وہ تکلیف پہ صبر کر رہا ہے اور بیوی کی تکلیف پہ صبر کر رہا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ گھر میں ہے. تو پہلا علاج یہ ہے. پھر دیگر احادیث میں آتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر یہ صبر نہیں کر سکتا، اتنا حوصلہ صبر اس کے اندر نہیں ہے، تو شریعت نے ایک آسان راستہ بتایا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اس کو طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے. یہ دوسرا طریقہ ہے. اب اس حدیث میں جو بیان ہوا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اب اس کا مقصد یہ ہے ایک شخص ہے وہ اس کی بیوی بد مزاج ہے، تندخو ہے اور اس کو خوب تنگ کرتی ہے، تو اس کے لیے تو دو طریقے شریعت نے بتا دیے ہیں، یا جو ہے اس کی تکالیف پر صبر کرے اور یا اس کو چھوڑ دے، آسانی کے ساتھ طلاق اس کو دے دے. یہ شخص نہ صبر کر سکتا ہے نہ اس کو چھوڑ رہا ہے، بلکہ الٹا اس کو بد دعائیں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بد دعا بیوی کے حق میں قبول نہیں فرماتا. وجہ کیا ہے؟ اگرچہ یہ شخص خود تو بڑا مظلوم ہے، اس خاوند پہ ظلم ہو رہا ہے، کہ اس پہ ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، اس کی قدر نہیں کرتی، اس کے
کے باوجود کہ وہ مظلوم ہے لیکن اللہ اس مظلوم کی بد دعا کو بیوی کے لیے قبول نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دو آپشن جو اس کو شریعت نے اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں یہ ان کو چھوڑ رہا ہے. تو جب چھوڑ رہا ہے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا. جب عمل نہیں کر رہا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا خود نافرمان ہے، اس لیے اس کی بد دعا قبول نہیں کی جاتی. تو حضور نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کی بدمزاجی پر، بد اخلاقی پر صبر بھی نہیں کرتا، واویلا بھی کرتا ہے اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے بلکہ بد دعائیں دیتا ہے، پھر اس کی بد دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ یہ مظلوم ہے، اگرچہ اس پہ ظلم کیا جاتا ہے. تو پہلا یہ شخص. حضور نے فرمایا دوسرا وہ شخص رجل کان له علی رجل مال فلم یشهد علیہ. ایک شخص ہے اس کا کسی کے ساتھ پیسوں کا لین دین ہے. ایک شخص نے کسی کو پیسے دیے، قرضہ دیا اور وہ بھاری قرضہ ہے کہ اگر اس کو نہ لوٹائے تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک معمولی قرضہ ہوتا ہے، معمولی چیز ہوتی ہے، اگر انسان کو واپس نہ بھی ملے تو اس کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، وہ برداشت کر سکتا ہے اس نقصان کو. ایک ہوتا ہے بڑا نقصان، ایک بڑا معاہدہ ہے، بڑا معاملہ ہے، اور ایک شخص اس سے قرض مانگتا ہے یا کوئی چیز اس سے لے کے جاتا ہے اور پھر وہ شخص اس کو واپس نہیں دیتا. چاہیے تو یہ تھا کہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس معاملے کو یہ لکھ لے، اس پر گواہ بنا لے کہ میں نے فلاں شخص کو اتنا مال دیا ہے، فلاں شخص کو اتنے روپے دیے ہیں اور اس معاہدے اور یہ شخص مجھے ریٹرن جو ہے اتنے عرصے میں فلاں مہینے تک دے گا، اس حساب سے یہ مجھے پیسے واپس کرے گا، مجھے مال واپس کرے گا. اب یہ دو بندوں کے درمیان معاہدہ ہے، اس معاہدے کو نہ لکھا گیا نہ اس پر گواہ بنائے گئے. اب کل کے دن جب ٹائم پورا ہوا، جو مقروض ہے وہ منکر ہو گیا، اس نے انکار کر دیا کہ تو نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، میں کس بات کا تجھے ریٹرن دوں. وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تجھے پیسے دیے ہیں، میں نے تجھے مال دیا ہے، ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے. وہ انکار کر بیٹھتا ہے کہ نہیں، مجھے تو کچھ بھی تو نے نہیں دیا، اگر دیا ہے تو کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ اب اس کے پاس ثبوت نہیں ہے. اب یہ شخص بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ اچھا وہ فلاں شخص میرا مال کھا گیا، فلاں شخص میرا پیسہ کھا گیا، خدا اس کو یہ کرے، خدا اس کو یہ کرے. وہ اس کو بد دعائیں دیتا ہے اگرچہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کا مال اللہ نے حرام کیا ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، گناہگار ہے، لیکن اس کے باوجود اس مظلوم کی بد دعا قبول نہیں کی جاتی. اللہ اس کی بد دعا کو رد کر دیتا ہے اگرچہ مظلوم ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کیا. عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. اللہ فرماتا ہے اگر تم آپس میں کوئی لین دین کرتے ہو تو پہلی بات یہ کہ اس لین دین کو، اس معاہدے کو لکھ لو اور لکھنے کے بعد اس پر 2 گواہ بنا لو. کل کے دن یہی لکھ اور لکھنا اور یہ گواہ بننا یہ کل کے دن تمہارے کام آ سکتا ہے، تاکہ اگلا فریق جو مقروض ہے، جس نے تمہارا پیسہ یا مال دینا ہے، کہیں وہ انکار نہ کر بیٹھے. انکار کر بیٹھے گا تمہارے پاس ثبوت ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ تم یہ معاہدہ لکھو، اس پر گواہ بناؤ. اس نے اس پر نہ لکھا نہ گواہ بنایا تو خود اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی. اب یہ جب اس کو بد دعا دے گا اللہ اس کی بد دعا کو رد کر دے گا اگرچہ یہ مظلوم ہے. تو ایسا شخص، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ اس مخالف کے، اس ظالم کے خلاف قبول نہیں فرماتا. حالانکہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ مظلوم کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اور حضور نے فرمایا اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود اس مظلوم کی بد دعا کو قبول نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، اس کی اپنی غفلت ہے. اگر یہ وقت پہ سب کچھ کر لیتا، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کر لیتا تو کبھی اس کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو دوسرا وہ شخص ہے. حضور نے فرمایا تیسرا وہ شخص جس کی بد دعا اگرچہ وہ مظلوم ہے لیکن اس کی بد دعا قبول نہیں کی جاتی، وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا رجل کان له علی رجل، حضور نے فرمایا رجل متا سفیہا مالہ. ایک شخص ہے اس کو کسی کے مال کا کفیل بنایا گیا ہے. جیسا کہ ایک شخص ہے وہ دنیا سے جانے لگا، اس کو سخت بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع پونجی کر رکھی ہے
اب اسے پتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے آج کل میں دنیا سے چلا جاؤں، وہ کسی اپنے خاندان کے بڑے کو، اپنے کسی بھائی، کسی عزیز کو اپنے بچوں کے مال کا امین اور کفیل بنا لیتا ہے کہ بھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے میں نے تھوڑا سا مال جمع کر رکھا ہے، یہ میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، جب یہ بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مصارف میں خرچ کر دینا، ان کو دے دینا، تاکہ مستقبل میں یہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، انسان اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے سوچتا ہے، ان کے لیے کچھ جمع پونجی کرتا ہے۔ اب یہ شخص، اس نے اگلے پہ بھروسہ کیا، تو طریقہ کیا ہے؟ اب جس کو کفیل بنایا گیا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس نے کفالت کو منظور کر لیا تو اب اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے اس کے پیسوں کی، اس کے مال کی حفاظت کرے، ان یتیموں کے مال کی حفاظت کرے، اور جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں ان کو ان کا مال عطا نہ کرے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ النساء 4 پارے میں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اللہ نے فرمایا تم ناسمجھ لوگوں کو، ناسمجھ بچوں کو، بچیوں کو، ناسمجھ لوگوں کو، یا اگر وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، ناسمجھوں کو ان کا مال مت دو۔ کیوں ضائع کر دیں گے؟ ان کو حفاظت کا طریقہ نہیں آتا، وہ مال کو ضائع کر دیں گے، اور تمہیں کفیل بنایا گیا ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ ان کے بالغ ہوتے ہی وہ سارا مال ان یتیموں کے جن کا کفیل بنایا گیا تھا ان کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ انہوں نے مال کو ضائع کر دیا، چونکہ ابھی ان کا تجربہ نہیں تھا، عمر بھی پختہ نہیں تھی، انہوں نے مال کو ضائع کر دیا۔ جب مال کو ضائع کیا، اب الزام اس شخص پہ آیا، اس شخص کو لوگوں نے ملامت کیا، تمہارا قیام کیا تھا کہ تم وقت سے پہلے ان کو جو ہے وہ تم نے پیسے دے دیے، ان کو ان کا مال دے دیا، ابھی تو وہ ناسمجھ تھے۔ اب لوگ اس کو ملامت کرنے لگے تو چاہیے یہ کہ یہ اپنی غلطی تسلیم کرے کہ ہاں مجھ میں غلطی تھی، میں نے غلط کام کیا، یہ بد دعائیں دینا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی بد دعائیں دیتا ہے، جو اس کو کوستا ہے اس کو بھی بد دعائیں دیتا ہے، اور جن لڑکوں نے، جن بچوں نے مال کو ضائع کیا ہے ان کو بھی بد دعائیں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کی بد دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ خود اس نے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب اس کو اگلے نے نصیحت بھی کی تھی، اور قرآن کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی یہ ہے کہ تم ناسمجھ لوگوں کو انہی کا مال مت دو، اگرچہ انہی کا ہے، ان کو ناسمجھوں کو مال مت دو، لیکن اس نے ان کا مال دے دیا، وقت سے پہلے ہی ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے ضائع کر دیا، تو کوتاہی اس شخص کی ہے، اب یہ بد دعائیں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بد دعا، ایسے مظلوم کی بد دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اب دیکھیں یہ 3 شخص میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ تینوں شخص بظاہر ہیں مظلوم، لیکن باوجود اس کے کہ مظلوم ہیں، لیکن اللہ ان کی بد دعا کو ظالم کے لیے قبول نہیں فرماتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہی ہمیں قرآن کا حکم بھی ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تمہیں جن بچوں کا، جن یتیموں کا، یا جن جو ہے وہ کم عقلوں کا تمہیں قیم بنا دیا گیا ہے، تمہیں کفیل، تمہیں والی بنا دیا گیا ہے، تم وقت سے پہلے ان کا مال مت دو، جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، اپنے اچھے برے نقصان اور فائدے کو سمجھ نہ سکیں۔ اللہ فرماتا تم مال مت دو، لیکن وقت سے پہلے مال دے دیا، اب یہ ان کو بد دعا دیتا ہے، تو یہ بد دعا جگہ نہیں پکڑے گی۔ تو حضور نے فرمایا یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ مظلوم ہونے کے باوجود بد دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے مظلومین کی بد دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ پھر وہ لوگ کہ جن کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ عمومی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ ابن یمان اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اے میری امت کے لوگوں تم ہمیشہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہنا۔ ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق، ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے۔ حضور نے فرمایا تم یہ کرتے رہو، اور اللہ نے اس امت کی خصوصیت بھی یہ بیان فرمائی، باقی امتوں سے اس امت کی امتیازی خصوصیت یہ ہے، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امتوں میں سے بہترین امت ہو، کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے ایسے ظاہر کی گئی ہو کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے لوگوں کو بچاؤ گے۔
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو گے۔ اب امر بالمعروف کرنا، معروف کہتے ہیں ہر نیک کام کو، ہر نیک کام کو، چاہے وہ حقوق اللہ یا حقوق العباد ہے، اور منکر جو ہے وہ نواہی کو کہتے ہیں۔ منکر سے مراد وہ امور جن میں پڑھ کے انسان گنہگار ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والے کام۔ تو اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم نیکیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے لوگوں کو بچاؤ گے۔ اب ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ راستے میں کسی کو دیکھا کہ وہ کسی گناہ میں، کسی غلط کام میں مبتلا ہے اور آپ ڈنڈا اٹھا کے اس کا سر توڑ دیں، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ گناہوں سے روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے، یا امر بالمعروف نیکی کرنے کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، بندہ باہر کھڑا ہے، آپ اس کو جو ہاتھ سے کھینچ کر رہے ہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھو، چلو بھائی نماز پڑھو، اس طرح تو نماز سے منکر بن جائے گا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق، گھر کا سربراہ ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا سربراہ ہے وہ پورے محلے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کے ماتحت ہیں، جن پہ ان کی بات چلتی ہے، جو اس کی بات سنتے ہیں قانوناً شرعاً، وہ جن لوگوں کا بڑا بنا دیا گیا ہے، وہ اپنے گھر کے افراد کو، اپنے کنبے کے افراد کو نیکیوں کا حکم دے گا، اور جو ان میں برائیاں دیکھے گا ان برائیوں کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ زور زبردستی بھی کرے گا، واضح و نصیحت بھی کرے گا، آرام سے بھی سمجھائے گا، زور زبردستی بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، ان کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا، بچہ یا بچی دونوں، ان کو تم نماز سکھاؤ، ان کو نماز کی ترغیب دو، آہستہ آہستہ نماز پڑھنا ان کو سکھاؤ۔ یہ ایک صرف شریعت میں ایک چیز کی وجہ حضور نے بیان فرمائی ہے، باقی چیزیں سب اس میں آتی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر وہ 10 سال کا ہو جائے، 10 سال کا، اور پھر وہ خود سے نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مارو۔ اب مارنا کیا ہے؟ طریقے سے مارو، یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دو، اس کے پیچھے ڈنڈا اٹھاؤ، اس کی ہڈیاں توڑ دو، نہیں، اس کو نرم نرم جگہوں پہ مارو تاکہ تمہارا روب اس پر آئے، اس کو تھوڑا درد بھی ہو لیکن کوئی نقصان نہ پہنچے اس کو۔ تو طریقے سے اس کو مارو، اس کو سزا دو، اور پھر زبردستی اس کو نماز پڑھاؤ۔ یہ حضور کا حکم ہے۔ اب دیکھیں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمسائے کے لیے نہیں ہے کہ میں اپنے ہمسائے کے بچے کو پکڑ کے ماروں، تم تو 12 سال میں نماز نہیں پڑھتے۔ میرے اپنے بچے کے لیے ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں گھر کا سربراہ ہوں، میں اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤں گا، تو حکم یہ دیا گیا۔ اس طرح بچیوں کا بھی معاملہ ہے، اس طرح باقی سارے معاملات ہیں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، حضور نے فرمایا تم ہمیشہ امر بالمعروف کرتے رہو گے۔ ایک بندہ وہ محلے کا سربراہ ہے تو وہ اپنی بساط کے مطابق محلے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا، نیکیوں کا حکم دے گا، اگر برائیاں دیکھ رہا ہے ان سے لوگوں کو روکے گا۔ ایک بندہ ہے اس کو علم ہے، اب وہ عالم ہے، اس کو پتہ ہے، ہر بندے کو علم نہیں ہوتا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اب عالم ہے، اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کو واعظ کرے، لوگوں کو نصیحت کرے، اس منبر و محراب کا صحیح استعمال کرے، لوگوں کو وہ کام بتائے جس میں ان کو ثواب ملتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ان کاموں سے لوگوں کو روکنے کی ترغیب دے، لوگوں کو ڈرائے اللہ کے عذاب سے، جن کاموں پہ لوگوں کو عذاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک خطیب، ایک واعظ، ایک عالم، ایک ذمہ دار شخص کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ ہے تو منبر پہ بیٹھنے والا ہے، وہ عالم ہے، اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ساری چیزوں کا پتہ ہے، گناہ ثواب کا پتہ ہے، اب بیٹھا وہ منبر پہ ہے تو وہ کسی کے گھر جا کے کسی کو گریبان سے نہیں پکڑ سکتا۔ کیوں؟ اس کا شعبہ یہ نہیں ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو زبردستی روکے گا تو ضرور اگلا بھی اس پہ پھر وار کرے گا تو ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو وہ شخص اتنا ذمہ دار ہے کہ وہ زبانی کلامی لوگوں کو واضح نصیحت کرتا رہے، جس طرح کے علماء کرتے ہیں، واعظین کرتے ہیں، خطباء کرتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو کہ حاکم وقت ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، جس کے پاس ڈنڈے کا زور ہے، جو قانون بناتا ہے، جو معاشرے میں لوگوں کی اصلاح اور فلاح کے کام کرتا ہے، حاکم وقت ہے، حکومت والا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کہ وہ نظام بنائے۔ اب وہ امر بالمعروف کیسے کرے گا؟ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے گا، ترغیب نہیں دے گا۔ ترغیب زیادہ سے زیادہ ایک عالم دے گا، ترغیب زیادہ سے زیادہ ایک واعظ دے گا۔ اب جو ملک کا حاکم ہے وہ لوگوں کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نماز پڑھو اتنا ثواب ہے، وہ کہے گا جو نہیں پڑھے گا اس کو میں اتنی سزا دوں گا۔ اب اس کا کام یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے، کیونکہ وہ خطیب نہیں ہے، وہ واعظ نہیں ہے، وہ حاکم وقت ہے۔
اختیار کو استعمال کر کے جو منکرات کرے گا، جو گناہ کرے گا، جو قانون کو توڑے گا، ان کو وہ سزا دے گا۔ اب اس کا اختیار پھر تب سب لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے حذیفہ، تم امر بالمعروف، میری امتی ہو، تم امر بالمعروف کرتے رہو گے، نہیں عن المنکر کرتے رہو گے۔ جیسے دیکھیں ہمارے یہاں سود کا نظام ہے، اب اس میں بہت بہتری آ رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگ شریعت کی طرف جا رہے ہیں، شریعت میں جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کی طرف کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود علماء کا کام کیا ہے؟ خطباء کا، واعظین کا، مبلغین کا، ان کا کام یہ ہے لوگوں کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ترغیب دیں کہ سودی لین دین مت کرو، 8-10 روپے کے فائدے کو مت دیکھو، 10 کی بجائے 5 کماؤ، لیکن سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ معاملہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ان کا طریقہ یہ ہے، لیکن حاکم وقت یہ نہیں کہے گا کہ سود سے بچ جاؤ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، سود مت کیا کرو، یہ گناہ ہے۔ حاکم وقت ڈنڈا اٹھائے گا، وہ پہلے تو نظام کو درست کرے گا، ایسا نظام لے کے آئے گا کہ لوگ سود کے متبادل طریقوں کو اپنا سکیں، جن میں ان کا پیسہ، ان کا مال، ان کا کاروبار محفوظ ہو۔ اور اگر اس کے باوجود کوئی سودی لین دین، کوئی جوا، کوئی حرام کے کام نہیں چھوڑتا، تو پھر حاکم وقت لوگوں کو سزا دے گا، ان کو جس قسم کی سزا ہونی چاہیے وہ دے گا، لوگوں کو زبردستی گناہوں سے روکے گا۔ تو حضور نے فرمایا تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو گے قیامت تک، ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق، ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے گا۔ حضور نے فرمایا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ حضور نے فرمایا اگر تم اپنے اپنے طریقے اور مرتبے پہ رہتے ہوئے امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرو گے، چھوڑ دو گے، اللہ تم پر اپنا عذاب بھی نازل فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ اور دعاؤں کے رد ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اپنا منصب چھوڑ دے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ دے۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا یہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو، اپنے خاندان سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر باہر تک، جہاں تک تمہاری طاقت ہے، تمہاری استطاعت ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو۔ حاکم وقت اپنے طریقے سے کرے، گھر کا سربراہ اپنے طریقے سے کرے، محلے کا سربراہ اپنے طریقے سے کرے، کسی فرم اور کمپنی کا سربراہ اپنے طریقے سے کرے، اپنے ماتحتوں کو وہ صحیح راستے پہ لگائے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم یہ کرتے رہو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، لیکن اگر تم اپنا منصب چھوڑ دو گے، جس منصب کی بنیاد پر تمہیں خیر امت کہا گیا ہے، تمہیں افضل امت کہا گیا ہے، اگر تم اپنا منصب چھوڑ دو گے تو پھر تم دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو بعض ایسی چیزیں ہیں، ایسے اشخاص ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا، اور بعض وہ ہیں جو دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو رد فرما دے گا، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي وآله وصحبه اجمعين برحمتك۔